رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ to all my viewers. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کا نام بلند کرتا ہے، آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے اور آپ کے درجات میں اضافہ کرتا ہے۔ فرشتوں کی طرف سے آپ پر صلوات کا مطلب یہ ہے، فرشتے آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو دنیا میں غلبہ عطا فرمایا، آپ کی شریعت مطہرہ کو فروغ بخشا، جبکہ فرشتے ہر لحاظ سے آپ کی تعریف و توصیف بیان کرتے رہتے ہیں۔ اہل ایمان کی طرف سے صلوات کا مطلب بھی اللہ کی بارگاہ میں حضور کی شان بلند والا کرنے کی التجا ہے۔ یہی اہل ایمان پر یہ واضح کیا گیا کہ جب میں اپنے محبوب پر برکات کا نزول کرتا ہوں اور میرے فرشتے ان کی شان میں تعریف کرتے ہیں اور ان کے لیے بلند مقام کی دعا کرتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی میرے محبوب کی تعریف کرو۔ لفظ صلوات کے 3 معنی ہیں۔ پہلا یہ کہ محبت کی بنا پر رحمت کرنا یا مہربان رہنا، دوسرا تعریف و توصیف کرنا، تیسرا دعا کرنا۔ لہذا جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف صلوات کے معنوں میں استعمال کیے جائے گا تو اس سے پہلے اور دوسرا مطلب مرادیں لیے جائیں گے، لیکن جب صلوات کا لفظ فرشتوں اور انسانوں کی طرف سے بولا جائے گا تو اس میں اللہ کی حضور دعا کرنا لیا جائے گا۔ سلموا تسلیما کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام پیش کرنا ہے۔ اگرچہ مدرجہ والا آیت میں ہمیں صلوات و سلام کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم اعتراف اعجاز کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اللہم صلی، یعنی اے اللہ تو ہی اپنے محبوب کی شان اور قدر منزلات کو صحیح طرح جانتا ہے، اس لیے تو ہی ہماری طرف سے اپنے محبوب پر صلوات بھیج جو ان کی شان میں شان شائع ہوں۔ اس آیت کریمہ سے یہ حکم اخذ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ ایسے نماز کی آخری قطع میں درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، اس کے ترک کرنے سے نماز نہ ہوگی۔ اگر کسی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی بار بار آئے تو ایک مرتبہ درود شریف لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔